کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان کے اندر کی جو دنیا ہے، یہ جو روح کا سفر ہے، یہ اصل میں کتنا گہرا ہے؟ آج کی اس خاص گفتگو میں ہم ایک بہت ہی پراسرار اور دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم جانیں گے کہ انسانی روح مکمل اندھیرے سے نکل کر نور الہی تک کا سفر کیسے طے کرتی ہے۔ اس کے لیے ہم شیخ اکبر ابن العربی کے بتائے ہوئے نفس کے 7 درجات کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ یقین مانیں، یہ کوئی خشک فلسفہ نہیں ہے، بلکہ یہ برائی اور بے حسی کی دلدل سے نکل کر اللہ کی ذات میں فنا ہو جانے تک کا ایک نہایت ہی خوبصورت اور منظم خاکہ ہے۔ چلیں جلدی سے دیکھتے ہیں کہ اس روحانی سفر کے اہم پڑاؤ کون کون سے ہیں۔ ہماری اس گفتگو کے 5 بنیادی حصے ہوں گے۔ پہلا، روحانی سفر کا آغاز۔ دوسرا، بیداری اور شعور۔ تیسرا، الہام اور دلی سکون۔ چوتھا، رضائے الہی کے درجات۔ اور آخر میں 5واں، کامل نفس اور وحدت کا تصور۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، یعنی روحانی سفر کا آغاز اور تزکیہ کا اصل تصور کیا ہے۔ اب دیکھیں، تزکیہ کا لفظ تو ہم نے اکثر سنا ہے نا؟ لیکن ابن العربی کے نزدیک یہ محض کوئی ظاہری صفائی یا کچھ عبادات تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک باقاعدہ اور عظیم روحانی ہجرت ہے۔ ایک ایسی ہجرت جو کثرت یعنی دنیا کی ان گنت الجھنوں اور بے شمار خواہشات سے شروع ہوتی ہے اور وحدت یعنی اللہ کی واحد ذات کی طرف جاتی ہے۔ اور یہ تصور سمجھنا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہی وہ بنیاد ہے جو اس بھٹکتی ہوئی روح کو ایک واضح سمت دکھاتی ہے۔ اور اب آتے ہیں سفر کی بالکل نچلی سیڑھی پر، جس سے نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ تاریک ترین مقام ہے جہاں انسان مکمل طور پر اپنی شہوات اور نفسانی خواہشات کا غلام بن چکا ہوتا ہے۔ اور اس درجے کی سب سے خوفناک بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہاں انسان کو گناہ کرنے کے بعد ذرا برابر بھی ندامت یا کوئی پچھتاوا محسوس نہیں ہوتا۔ اندر کوئی کشمکش نہیں ہوتی، بس اندھی خواہشات ہیں اور ان کی اندھی پیروی ہے۔ اس بات کی سنگینی کو اگر گہرائی سے سمجھنا ہونا تو قرآن مجید کی اس آیت پر غور کریں۔ سورہ یوسف کی اس آیت میں بالکل واضح الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ نفس امارہ کی تو فطرت ہی یہی ہے کہ وہ مسلسل برائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ آیت نفس کے اس سب سے نچلے مقام کی بالکل درست اور مکمل تصویر کشی کرتی ہے، جہاں انسان اپنی ہی بری فطرت کے ہاتھوں مکمل طور پر بے بس ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، بیداری اور شعور۔ یہ جہالت کے اندھیرے سے اندرونی آگاہی تک کا ایک بہت اہم موڑ ہے۔ جب یہ بیداری آتی ہے نا، تو یہ نفس لوامہ کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ یہ وہ زبردست مقام ہے جہاں انسان کا ضمیر اچانک جاگ اٹھتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ پہلے کی طرح بے حس نہیں رہتا، بلکہ اس کا اپنا ضمیر اسے ملامت کرنے لگتا ہے۔ اندر ایک احساس جرم پیدا ہوتا ہے۔ اب بظاہر تو یہ ایک تکلیف دہ اندرونی کشمکش لگتی ہے، لیکن اصل میں یہ کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک بہت بڑی روحانی بیداری ہے، توبہ اور خود کو سدھارنے کی طرف اٹھنے والا پہلا اور شاید سب سے اہم قدم۔ ضمیر کی اس بیداری اور احساس جرم کی طاقت کا اندازہ آپ اس ایک بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ القیامہ میں اس نفس کی باقاعدہ قسم کھائی ہے۔ ذرا سوچیں، خود کو ملامت کرنے والا اور اصلاح کی تڑپ رکھنے والا ضمیر اللہ کے نزدیک کس قدر محترم اور طاقتور ہے کہ اسے کلام الہی میں قسم کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اب اگر ہم ان دونوں ابتدائی درجات کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھیں تو فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف وہ نفس امارہ ہے جہاں ندامت بالکل صفر ہے اور انسان مکمل طور پر خواہشات کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور دوسری طرف نفس لوامہ ہے جہاں ضمیر کی آواز بیدار ہو چکی ہے، ندامت ہے اور کچھ بہتر کرنے کی جستجو ہے۔ یہ تقابل ہمیں دکھاتا ہے کہ روح کا اصل ٹرننگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے۔ چلیں اب تیسرے حصے پر بات کرتے ہیں، الہام اور سکون۔ یہ مرحلہ اندر کی بے چینی سے نکل کر سکون کی طرف جانے کا ہے۔ اس سکون کی طرف سفر کا جو اگلا پڑاؤ ہے وہ نفس ملہمہ ہے۔ اس درجے پر آ کر انسان کی روح اتنی صاف ہونے لگتی ہے کہ اب اسے صحیح اور غلط کو سمجھنے کے لیے کسی طویل بحث یا محض عقل پر انحصار نہیں کرنا پڑتا۔ اسے الہام ہونے لگتا ہے، اللہ کی طرف سے براہ راست دل میں نیک اور پاکیزہ خیالات ڈالے جاتے ہیں، جس سے اچھائی اور برائی خود بخود دل پر واضح ہونے لگتی ہے۔ سورہ شمس کی یہ آیت بالکل اسی حقیقت پر مہر لگاتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ نیکی اور بدی کی یہ جو گہری پہچان ہے نا، یہ محض انسان کی اپنی دماغی مشق نہیں ہے، بلکہ یہ اوپر سے عطا ہونے والا ایک خاص تحفہ ہے۔ یہ اللہ کا وہ الہام ہے جو روح کو اندھیرے میں خود راستہ دکھاتا ہے۔ اور جب الہام کا یہ سلسلہ چلتا ہے تو روح بالآخر نفس مطمئنہ کے مقام پر جا پہنچتی ہے، اور یہ واقعی مکمل سکون کی حالت ہے۔ یہاں پہنچ کر تمام شک و شبہات، الجھنیں اور وہ جو اندر کی بے چینیاں تھیں نا، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔
روح کو اللہ کے ذکر اور اس کی رضا میں ایک ایسا اطمینان نصیب ہوتا ہے جہاں ماضی کی ساری پریشانیاں اس ایک مضبوط یقین کے سامنے بالکل دھل کر رہ جاتی ہیں۔ اور اس سکون کی کیفیت کو سورہ الفجر کی اس مشہور آیت سے بہتر بھلا اور کیا بیان کر سکتا ہے؟ ذرا اس پکار کی مٹھاس محسوس کریں۔ یہ اللہ کی طرف سے اس روح کو دی گئی ایک محبت بھری آواز ہے جس نے آخرکار اپنا حقیقی گھر، اپنا مرکز پا لیا ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس روح کو اب دنیا کا کوئی طوفان متزلزل نہیں کر سکتا۔ یہاں سے ہم چوتھے حصے میں داخل ہوتے ہیں، رضا الہی کے درجات، جہاں خالق اور مخلوق کے درمیان رضا کا ایک نیا رشتہ بنتا ہے۔ ان روحانی بلندیوں کا پہلا زینہ نفس راضیہ ہے، اور یہ واقعی حیران کن ہے۔ ذرا سوچیں، اس درجے میں انسان صرف خوشیوں اور نعمتوں پر ہی شکر گزار نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی طرف سے آنے والی ہر تکلیف، ہر آزمائش اور ہر کڑے امتحان پر بھی دلی طور پر راضی رہتا ہے۔ اس مقام پر دل میں خدا سے کوئی شکوہ، کوئی شکایت باقی نہیں رہتی۔ بندہ جان لیتا ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے اسی کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور وہ ہر حال میں خوش رہتا ہے۔ لیکن ٹھہریں، اس سے بھی بلند ایک مقام ہے، اور وہ ہے نفس مرضیہ۔ یہ بندگی کا وہ مقام عروج ہے جہاں بات صرف بندے کے راضی ہونے تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے اس بندے سے مکمل طور پر خوش اور راضی ہو جاتا ہے۔ سچ پوچھیں تو یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی حقیقت ہے کہ اس پوری کائنات کا خالق ایک انسان سے پوری طرح راضی ہو جائے۔ اور ذرا سورہ الفجر کی اس آیت کی خوبصورتی پر غور کریں۔ یہ ایک ہی آیت نفس راضیہ اور نفس مرضیہ دونوں مقامات کو کس کمال خوبصورتی سے ایک ہی دعوت میں پرو دیتی ہے۔ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ یہ ایک ایسی بے عیب اور مسحور کن الہی دعوت ہے جو محبت اور رضا کے اس عظیم ترین رشتے کو لفظوں میں بیان کر دیتی ہے۔ اور اب ہم اپنے آخری اور پانچویں حصے کی طرف آتے ہیں، کامل نفس اور وحدت، یعنی اپنی مرضی کا مکمل طور پر مٹ جانا۔ اس طویل اور کٹھن سفر کی جو آخری اور ساتویں منزل ہے اسے نفس کاملہ یا صافیہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ انتہائی خاص مقام ہے جو انبیاء اور کامل اولیاء کو نصیب ہوتا ہے۔ یہاں آ کر کیا ہوتا ہے؟ انسان کی اپنی کوئی انفرادی مرضی، کوئی ذاتی خواہش سرے سے باقی ہی نہیں رہتی۔ انسانی ارادہ مکمل طور پر ختم ہو کر الہی ارادے میں ضم ہو جاتا ہے۔ انسان پوری طرح سے اللہ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، اور یہ مکمل سپردگی کی سب سے اعلیٰ ترین مثال ہے۔ تو بھائی، اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو اور اس عظیم روحانی ہجرت کو سمیٹیں تو بنیادی طور پر یہ 3 واضح قدموں کا سفر ہے۔ پہلا قدم ہے کثرت، یعنی دنیاوی خواہشات کی الجھنیں اور تاریکی۔ دوسرا قدم ہے تزکیہ، جو ملامت سے لے کر اطمینان تک روح کی مستقل اور کٹھن صفائی کا عمل ہے۔ اور تیسرا اور آخری قدم ہے وحدت، جہاں اپنا آپ مٹ جاتا ہے اور صرف اللہ کی ذات باقی رہ جاتی ہے۔ اب اس سارے جائزے کے بعد میرے ذہن میں ایک بہت ہی گہرا سوال ابھرتا ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ سب بھی اس پر ذرا غور کریں۔ جیسے جیسے روح کثرت کے ان اندھیروں سے نکل کر پاک اور لطیف ہوتی چلی جاتی ہے، تو پھر اللہ کی پہچان اور اس کی معرفت کی حدیں آخر کہاں تک پھیل سکتی ہیں؟ کیا اس روحانی ارتقاء کی واقعی کوئی آخری حد ہے، یا یہ لامحدود الہی علم کی طرف ایک ایسا سفر ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا؟ اس گہری سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس موضوع کو یہیں روکتے ہیں۔ یہ روحانی خاکہ بلا شبہ ہم سب سے ایک بہت گہرے غور و خوض کا متقاضی ہے۔